مکی دور میں اور سخت تکلیفوں کے دن دیکھے ہیں، تو اللہ نے تسلی اپنے نبی کو دینے کے لیے مختلف نبیوں کے ان خوبصورت قصوں کے ساتھ آپ کے دل کو ایک سکون اور راحت پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ انہی نبیوں میں سے ایک نبی کا آج قصہ جو پہلا اس صورت میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو شروع کی جائے گی۔ یہ وہ نبی ہیں جنہیں آقا دو جہاں کی زندگی کے ساتھ سب سے زیادہ مناسبت حاصل ہے، اور جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور حضور کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں، لہذا اس لیے آپ کی زندگی کو بار بار مختلف جگہوں پہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ آپ کی چونکہ زندگی زیادہ حضور کے ساتھ میچ کرتی ہے، آپ نے بھی ہجرت کی، حضور نے بھی ہجرت کی، آپ کو بھی اپنے شہر سے بے دخل کر دیا گیا اور آپ کو اپنا ملک چھوڑنا پڑا، حضور کو بھی اپنے شہر سے جانا پڑا، آپ کے ساتھ بھی ظلم و ستم روا رکھا گیا، حضور کے ساتھ بھی ایسے ہی انداز ہوئے، آپ کو بھی ایک ظالم اور جابر شخص کا سامنا کرنا پڑا، حضور علیہ السلام کو بھی بہت سارے ظالم اور جابر لوگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یوں ایک بڑی خوبصورت وہ ترتیب بنتی ہے جو آپ کی زندگی کے ساتھ ملتی ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار قرآن میں کوٹ کیا گیا ہے۔ جو یہاں گفتگو کی گئی اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے، اور ان واقعات کو جو آپ کی زندگی میں بڑے خاص ہیں انہیں پیش کیا گیا ہے۔ یہ گفتگو آیت نمبر 10 سے شروع ہو کے یہ تقریباً جو ہے وہ آیت نمبر 70 تک جاتی ہے، اور یوں ایک بڑی تفصیل سے گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ کی گئی، اور اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ حضور علیہ السلام کو اور آپ کے تمام صحابہ کو یہ تسلی دی جائے کہ آپ اگر آج یہ دین کی دعوت دے رہے ہیں اور دین کا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں تو یہ مشکلات آنا، پریشانیاں آنا، دکھ آنا، یہ پارٹ آف لائف ہے، یہ چلتا رہے گا، اور بڑے بڑے آپ سے پہلے آنے والے نبیوں کو بھی اسی طرح کے حالات سے گزر کے وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ یقیناً حضور کے لیے تو تسلی تھی ہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے لیے بہت بڑی تسلی کے الفاظ ہوں گے یہ، لیکن میرا نبی تو ویسے ہی صبر پہاڑوں جیسا رکھتا تھا۔ یہ اصل میں میرے اور آپ کے لیے آیتیں اتاری گئیں اور صحابہ کے لیے اتاری گئیں جو حضور کے ساتھ جڑے تھے، اور چونکہ ان کے ذہنوں میں اس طرح کا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، تو لہذا ان کے لیے یہ آیتیں اتاری گئیں کہ صحابہ اسے سنیں، اور جب وہ اسے سنیں تو پھر ان کے دلوں کو تسلی ہو، اور پھر ان کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے ہر انسان تک یہ آیتیں پہنچیں، اور جب بھی کسی بھی جگہ نیکی کا پیغام دے رہا ہو اور اچھا مقصد لے کے چل رہا ہو، تو اگر رستے میں رکاوٹ، پریشانی، دکھ آئے تو وہ شخص قرآن کی ان آیتوں سے اپنے آپ کو ڈھارس دے، تسلی دے کہ اس طرح کے انداز قرآن میں اللہ نے پہلے لکھے ہیں۔ تو آئیے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت ترتیب ہے اور اس میں بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہیں۔ ظاہر ہے اللہ اپنے نبی کو کوئی بات سنائے گا تو کیسی اعلیٰ سنائے گا، ظاہر ہے وہ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی کہ بچوں کو جیسے آپ سلانے کے لیے کوئی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں رات کو، تو یہ وہ تو نہیں نا ہے، یہ تو ایک بہت سمجھنے والی چیزیں، اور اس کے اندر بڑی ہی چھپی ہوئی راز کی باتیں جنہیں ہم نے خود کھوجنا ہے، ڈھونڈنا ہے، سیکھنا ہے کہ قرآن کس طرح یہ آیت اتار رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا مقصد۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ
وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ۔ یوں یہ گفتگو آگے چلتی ہے اور میں ساتھ ساتھ عرض کرتا جاؤں گا، آپ اسے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں انشاءاللہ کہہ دیجئے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ اے موسیٰ جاؤ ظالم لوگوں کے پاس، یعنی قوم فرعون کے پاس، وہ قہر الہی سے نہیں ڈرتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی جاؤ سن لو مجھ سے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ کہ ہم نے موسیٰ سے یہ کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، اذهب الى فرعون، کیونکہ یہ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں، میرے غضب سے نہیں ڈرتے ہیں، تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ جا کے انہیں میری توحید کا پیغام دیں۔ تو یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ ظالم قوم تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو ظلم کیا گیا، اور جب اسے علم ہوا کہ میرے اس ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میری ہی سلطنت کا تختہ الٹ دے گا، تو اس بدبخت نے یہ حکم دے دیا کہ جتنے بھی ماؤں کے حمل ہیں وہ گرا دیے جائیں، اور جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو یوں تقریباً 50,000 بچے قتل کیے گئے اور کئی ہزار ماؤں کے حمل گرا دیے گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جو تاریخ میں آج بھی لکھا ہے کہ اس بدبخت نے کیا، صرف اپنے اقتدار کے لیے، اپنی شان و شوکت کو ہمیشہ قائم رکھنے کا جو انداز اور اندر نیت تھی اس کے لیے۔ تو اللہ نے اسے ظالم قوم کہا کہ یہ بدبخت لوگ ہیں، اور جنہوں نے اپنے اقتدار کے لیے اتنا بڑا میرے بندوں پہ ظلم کر کے روا رکھا ہوا تھا، اور پھر اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ اتنی سخت مشقت کا کام لیتا کہ جس کی کوئی انتہا اور کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اگر آپ میں سے کوئی مصر میں جو احرام مصر ہے، جو 7 وہ تکون جیسی شکل کی آپ کو نظر آتی ہیں تاریخ کے اندر، جنہیں عجائبات عالم میں بھی شمار کیا جاتا ہے، اگر آپ کبھی جا کے اس کو دیکھیں تو وہ ایک ایک پتھر جو ہے وہ اس ایک ایک حال جتنا ہے۔ وہ ایک ایک پتھر کیسے اٹھا کے رکھا گیا اور وہ کس طرح اٹھا کے اتنی اونچی بلندی تک پہنچایا گیا، وہ ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، اور ان کو اٹھا کے وہ پتھر وہ بیچارے کس طرح سے اٹھا کے رکھتے ہوں گے، اور وہ کتنی بلندی تک وہ پتھر اٹھائے گئے ہیں، انسان اس کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو یوں ایسی سخت مزدوری لیتا تھا کہ اور کھانے کو بھی کم دیتا تھا، اور اس طرح کا انداز کہ انسان کی روح تک کانپ اٹھے جو سخت ترین حالات بنی اسرائیل کے لوگ دیکھ رہے تھے۔ اس لیے اللہ نے اسے ظالم قوم کے ساتھ جو ہے وہ یاد کیا قرآن میں، اور کہا کہ یہ ظالم قوم ہے، آپ جائیے اور جا کے اسے میرا پیغام دیجیے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے۔ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، کہا مجھے کچھ مسئلے ہیں، پہلے میرے مسئلے حل کیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے دین کی تبلیغ کروں، تو یہ میرا پہلے مطالبہ ہے، اس مطالبے کو پورا کیجیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان بھی ہے، کیونکہ آپ اللہ کے بڑے ہی لاڈلے نبی ہیں، اور بڑا لاڈ کیا اللہ نے آپ سے، اور آپ سے کلام بھی فرمایا، اور پھر آپ کی ہر بات پہ اللہ اس طرح سر تسلیم جس طرح خم ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی کر دیتے ہیں، تو بڑا لاڈ فرمایا۔ تو کچھ مطالبے رکھے، کہا مجھے پہلا تو یہ مسئلہ ہے کہ مجھے وہ جھٹلا دیں گے، میری بات نہیں مانی جائے گی، جھٹلا دیا جائے گا۔ انی اخاف ان یکذبون، وہ سیدھا مجھے کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ایک تو پہلا مسئلہ یہ۔ دوسرا وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ بھی تنگ ہے، وَلَا يَنْطِقُ اللِّسَانِ، اور میری زبان بھی صحیح نہیں چلتی، مجھ سے کلام بھی نہیں ہوتا، یہ بات کرنا مجھے مشکل ہے، میرا سینہ بھی تنگ ہے، اور مجھے کوئی علم زیادہ نہیں ہے۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، اور ساتھ میرا ایک اور مطالبہ یہ ہے کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنایا جائے، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی کا درجہ دیا جائے، اور یہ میرے ساتھ چلے، میں اکیلا نہیں جاؤں گا۔
تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز ہے، ایک اپنا آپ کا ایک انداز ہے، قرآن نے اسے لکھا، اور وہ سارے مطالبے بھی لکھ دیے جو انہوں نے کیے تھے۔ مل کے کہو سبحان اللہ، کہ ٹھیک ہے آپ مجھ سے تبلیغ کا کام سر انجام کرانا چاہتے ہیں تو میرے یہ 4 مطالبے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میں جھٹلایا جاؤں گا، دوسرا یہ ہے کہ میرا سینہ تنگ ہے، مجھے زیادہ علم نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ میری زبان کی گرہ بھی نہیں کھلی ہوئی، اور مجھے زبان میں بولنے میں مسئلہ ہے۔ بچپن میں آپ نے انگارہ، کوئلہ زبان پہ رکھ لیا تھا، تو اس سے زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، صحیح طرح بول نہیں پاتے تھے، تیزی سے بولنا مشکل تھا، کلام نہیں ہو پاتا تھا۔ تو فرمایا ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور پھر یہ کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے بھائی کو بھی نبی بنایا جائے۔ تو یہ 4 مطالبے کیے، تو آگے سنیے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ۔ اور ایک اور بھی مجھے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے ذمے ان کے ایک بندے کا قتل بھی ہے، ایک بندے کو ان کے میں نے قتل کر دیا تھا، اور اس کے لیے بھی میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ سے اس کا بدلہ لیں گے اور کہیں گے کہ یہ آ گیا ہے، اب اسے پکڑ لو، کیونکہ اس نے ہمارا ایک بندہ جو ہے وہ مارا ہوا ہے۔ تو وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ کے کسی جو ہے وہ بھائی کو، ظاہر ہے آپ کے قومی بھائی تھے وہ بنی اسرائیل والے، تو ان کو وہ قبطی جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہا تھا، تو آپ نے اسے منع کیا، آپ نے کہا نہیں یہ انصاف پہ بات نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، یہ زیادتی ہے، لیکن وہ باز نہ آیا، وہ بار بار بدتمیزی کرے، تو آپ نے صرف اسے منع کرنے کے لیے اسے مکہ دے مارا۔ اب وہ مکہ اس لیے مارا گیا تھا کہ یہ ذرا خاموش ہو جائے، لیکن چونکہ آپ نبی ہیں، قوت اتنی زیادہ تھی مکے میں کہ وہ مکے کو برداشت نہ کر سکا، وہیں مر گیا۔ اور یوں قتل کا ایک انداز جو بنا کہ آپ کی وجہ سے ایک شخص کی جان چلی گئی، تو آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے اس کا بھی ڈر ہے۔ اللہ، تو ایک طرف تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں آپ نے پڑھی، اب آئیے ذرا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں، حضور کی بارگاہ میں آ جائیں ذرا۔ جب اللہ نے حضور کو حکم دیا تھا کہ آپ اٹھیے اور میرے رب کی توحید اور اپنے رب کی توحید کو بیان کیجیے، تو حضور نے اللہ کے سامنے کوئی مطالبہ نہیں پیش کیا، کوئی مطالبہ نہیں رکھا۔ آپ نے بھی 4 و 5 مطالبے پڑھ لیے ہیں کہ یہ معاملات بنے تھے، اور ایسے انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ وہ جو زبان کی تنگی تھی، وہ سینے کا جو تنگ ہونا تھا، اللہ نے خود ہی فرما دیا، الم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کا سینہ تنگ تھا، کھول نہیں دیا کیا سینہ آپ کا، اور آپ کی زبان کی گرہ کو کھول نہیں دیا گیا۔ اور ایک حضور کی ذات کریمہ ہے کہ کبھی بھی کوئی مطالبہ ایسا نہیں کیا گیا، اللہ کہ آپ بھی چاہتے تو آپ بھی پہلے فرماتے کہ پہلے سارے مسلمان ہونا تو پھر میں دعوت دین دوں گا، یعنی ایسا کوئی مطالبہ نہیں۔ اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل، لوگ آتے گئے مسلمان، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو حضور کا انداز ذرا جدا ہے، بولیے، آقا علیہ السلام کا انداز وہ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ خیر، تو یہ بات کی گئی، آگے فرمایا قال قلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، کہا ٹھیک ہے، یہ جو آپ نے کہا ہم نے مان لیا، آپ کی زبان کی گرہ بھی کھل جائے گی، آپ کا سینہ تنگ ہے کھول دیا جائے گا، آپ کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا، اور اب آپ یہ تسلی رکھیں کہ آپ وہاں جب بات کریں گے تو آپ کی بات بھی سنی جائے گی، کوئی آپ کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ تو یوں یہ ساری تسلیاں پیچھے دے دی گئی، اور فرمایا کہ جائیے، ایسا نہیں ہو سکتا، اب تم ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم انا معکم، یہاں ہے انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب ادھر بات ہوتی ہے تو حضور غار ثور میں ایک بات کرتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے ابو بکر نہ ڈر، خوف نہ کھا، اللہ تیرے اور میرے دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ اپنے نبی سے خود کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ جائیے اور جا کے بات کیجیے۔ اب یہاں میں ایک بات اور کر دوں، کیونکہ قرآن کو صرف اس طرح پڑھنا ہی مقصد نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ایک مبلغ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کچھ اپنے مطالبے بھی رکھے، انشاءاللہ تو کہہ دو، یہ جائز ہے۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام سے سیکھ ہی لیا ہے نا، بولو نا، یہ بھی زاویہ تو مل گیا نا آپ کو
کہ آپ اگر اللہ سے کچھ، اللہ کا کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اللہ سے کوئی اپنا کام کروا سکتے ہیں. بھئی یہ تو مطلب لینا دینا ہے نا. تو یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے کہ ٹھیک ہے مولا میں تیرا یہ عمل کروں گا، تیری یہ جو میری طرف توقع ہے پوری ہوگی، لیکن میرے بھی کچھ مطالبے ہیں اب آپ کے ساتھ. لیکن اس کے لیے یاد رکھیے، یہ بہت بڑا میں اصول آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کی زندگی سے بدل جائے. اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے کچھ منوانا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کا کچھ کرنا بھی پڑے گا آپ کو. نہیں سمجھے آپ؟ کوئی بات نہیں سمجھ آئی؟ یہ 4-5 نمازیں پڑھ کے آپ اللہ کا کچھ کر نہیں رہے ہوتے، بولو ٹھیک ہے. آپ یہ 2-4 روزے رکھ کے یہ اللہ کا آپ بولیے کچھ کر نہیں رہے آپ اللہ کا. یہ تو آپ پہ دیے گئے فرائض ہیں، یہ تو آپ پہ اتارے گئے فرض ہیں، یہ تو آپ نے پورے کرنے ہیں. کچھ ایسا اللہ کے ساتھ معاملہ کرنا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے دین میں آپ کا حصہ ہے. اگر آپ وہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو کر رہے ہیں اور کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں تو پھر اللہ کے سامنے مطالبہ رکھیے. ہم صرف سکی دعائیں مانگتے ہیں، خشک دعائیں ہیں بس ہمارے پاس. اس کے عوض اللہ کو ہم نے کیا دینا ہے؟ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی طرف سے کیا پیش کرنا ہے؟ یا میرا اللہ کے ساتھ لین دین کیا ہو رہا ہے؟ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. مفتے میں ہر چیز چاہتے ہیں تو مفت تو اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ملے گی. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے اس کائنات کا رول یہ رکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی چیز مفت نہیں ہے. آپ کا ایک سانس بھی جو آپ کو دیا گیا ہے آپ کی زندگی کے عوض جا رہا ہے. زندگی واپس جا رہی ہے، سانس دیا جا رہا ہے. زندگی واپس ہو رہی ہے، سانس دیا جا رہا ہے. تو یہ لین دین ہے، یہ ہمیشہ رہے گا. اس اصول کو یاد رکھیے. انشاءاللہ کہیے آپ اللہ سے کچھ منوانا چاہتے ہیں تو اللہ کا کچھ کرنا سیکھیے. کہیے کہ میں فلاں مسجد میں جو ہے وہ یہ خوبصورت عمل وہاں جا کے اس مسجد کے کسی کام میں لگا دوں گا، مولا میری یہ آرزو پوری کر دے. کہیے کہ فلاں جو ہے وہ بچی کی شادی میں میرا حصہ پڑ جائے گا، مولا تیرا بندہ ہے، ضرورت مند ہے، میں پیش کروں گا، میرا یہ کام کر دیجئے. کہیے کہ میں جو ہے وہ فلاں جگہ جا کے یہ نیکی کا عمل کرنا چاہتا ہوں، درس قرآن تیرا دینا چاہتا ہوں اور تیرے قرآن کے درس کو میں ضرور وہاں جا کے دوں گا، یہ تیرے دین کا کام کرنے جا رہا ہوں، میرا فلاں کام آپ کیجئے. تو جب آپ اللہ کو کچھ دے ہی نہیں رہے تو مانگتے کیا ہیں آپ؟ یہ جو ہم دعا سمجھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں، سنیں بات میری، جو ہم دعا سمجھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں نا اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، تو وہ تو اللہ ویسے رحم کر کے آپ کو دے رہا ہوتا ہے. وہ آپ کی دعا کا اثر تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو ویسے رحم کر دیتا ہے کہ اچھا میرے بندے نے کہہ دیا تو جاؤ لے جاؤ یار. لیکن جو اللہ سے لینے کا طریقہ ہے وہ کچھ اور ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. وہ کچھ اور طریقہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. یہ بہت بڑی خوبصورت آپ تعلیم دے گئے ہیں ہمیں. گو یہ جو بہت بڑے معاملات میں لوگ ہوتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ تو اولو العزم نبیوں کے بھی سردار ہیں، تو آپ تو بہت بڑے درجے پہ ہیں. تو کوئی مطالبہ آپ نے اللہ سے کبھی نہیں کیا تھا، بلکہ آپ پوری سیرت رسول اٹھا کے دیکھیں، حضور نے کبھی اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگا. مطلب کچھ بھی نہیں مانگا، کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کہا. اپنی امت کے لیے مانگا، جب مانگا اپنی امت کے لیے، دین کے لیے مانگا. یہاں تک کہ وہ کتنی پیاری دعا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی گئی ہے. اور جب آپ کے لیے وہ لفظ حضور کی زبان سے نکلے تھے، وہ کتنے خوبصورت لفظ ہیں، ذرا غور تو کریں. اے اللہ، اگر تو اسلام کی عزت چاہتا ہے تو عمر کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے. یہ نہیں کہا کہ مجھے دے دے، کہا اسلام کی اگر تو عزت چاہتا ہے، اسلام کو بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے، اسلام کو اونچا جانا دیکھنا چاہتا ہے تو اسلام کو عمر دے دے. تو وہاں بھی اسلام کو پہلے رکھا، اپنی ذات کے لیے کب مانگا ہے؟ تو یہ بہت بڑا اصول ہے جو اس کے پیچھے چھپایا گیا ہے. 4 مطالبے رکھے ہیں فرعون کے پاس جانے سے پہلے. یہ ہے حضرت موسیٰ کی خوبصورت تعلیم جو ہمارے لیے کہ اگر آپ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے کچھ منوانا سیکھیے. اور فوراً آگے سے جواب آیا، کہا ٹھیک ہے، چاروں قبول ہیں. اور بلکہ آگے آپ نے پھر دعا بھی اللہ نے سکھائی، کہا مانگیے مجھ سے اور یوں کہیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
کہا یہ پورا یہ ذرا بولیے، دعا کیجئے میرے ساتھ اور مجھے کہیے میں آپ کا رب ہوں، مجھے یہ چاروں باتیں آپ کی زبان سے مل جائیں تو میں دے دوں گا سب کچھ آپ۔ تو آپ نے یہ دعا فرمائی ہے۔ آگے فرمایا فآتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، اور جائیے اور فرعون کے ساتھ بات کیجئے اور اسے بتائیے کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، ہم دونوں تمہارے پاس آئے۔ تو ایک بہت بڑا مشن تھا جسے لے کے یہ دونوں بھائی پھر چلے۔ بولو یہ وقت کے حاکم کے ساتھ ملاقات ہونے لگی ہے، اور یہ کوئی گلی محلے کا کونسلر نہیں تھا جس کے پاس رسول جا رہے تھے، یہ اس وقت کا شہنشاہ تھا، اور ایسا شہنشاہ جس نے خود خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور وہ خود کہتا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں، اعلیٰ رب ہوں۔ تو یہ بہت بڑا مشن تھا جہاں دونوں بھائی جا رہے تھے۔ تو پیچھے تسلیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تسلی سے جائیے اور جا کے سیدھا کہہ دیجئے کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، کوئی دوسری بات نہیں آپ نے کرنی۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور پھر یوں کرنا کہ سیدھا مطالبہ کر دینا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے دربار میں تو آپ نے جا کے یہی بات کہی، اور جا کے آپ نے یہ عرض اس طرح سے پیش کی، اللہ کی طرف سے چونکہ یہ عرض تھی تو آپ نے پیش کر دی کہ میں رسول ہوں۔ تو اس نے پھر ظاہر ہے وہ ایک بڑا زیرک انسان تھا، جب بھی کوئی بادشاہ بنتا ہے تو یوں ہی تو نہیں بن جاتا، اس کے پیچھے بہت ساری اس کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ یقیناً یہ بدبخت لوگ تھے دنیا میں جتنے بھی یہ 4-5 جن کے نام لیے جاتے ہیں، جن میں فرعون ہے، نمرود ہے، جن میں شداد ہے، جن میں ابو جہل ہے، یہ بڑے بڑے بدبخت لوگ ہیں، اور جہنم کے سب سے بڑے درجوں میں نہیں ڈالا جائے گا۔ لیکن آپ کبھی ان کی زندگیاں کھول کے دیکھیں تو یہ بڑے سمجھدار بھی تھے، یہ بڑے ہی اعلیٰ ذوق کے بھی مالک تھے، اور ان کے اندر کچھ خوبیاں بھی تو تھیں۔ بادشاہت جس کو ملتی ہے، بادشاہ اچھے لوگ بھی تو ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اسے پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور اب یہ رسول بن کے آیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پہلا سوال یہ کر دیا کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں، تو آپ کا رب العالمین ہے کیا؟ پہلے تو مجھے اس کی تعریف تو بتائیں نا، وہ ہے کیا، وہ کون ہے، اور اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ آپ جس کو رب کہہ رہے ہیں وہ ہے کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی خوبصورت پھر جواب دیا، اور کیا خوبصورت آپ نے جملہ بولا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا رب وہ ہے، رب السماوات والارض وما بینہما، میرا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ اس کا بھی مالک ہے۔ ذرا مل کے سبحان اللہ بولیے۔ یہ نبی کی زبان سے لفظ نکلے اور اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اسے قرآن کا حصہ بنا دے۔ اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے، اور اس کو اپنی تعریف کرنے والا بھی بڑا پسند ہے۔ وہ اپنی تعریف کو بڑا اس کا دل کرتا ہے کہ میرا بندہ میری تعریف کرے، یہ اس کے لیے خوبی ہے۔ اور اس نے اپنی سورہ فاتحہ کا آغاز بھی اسی سے کیا، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو وہ تعریف اتنی اچھی تھی کہ قرآن میں لکھ دی، ان کنتم موقنین، ہاں اگر تم یقین کرتے ہو تو پھر ہے۔ یہ پہلی تعریف کی۔ اب اس سے ظاہر اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ زمین و آسمان کے درمیان ہے، جو کچھ ان سب کا وہ رب ہے۔ تو دوسرا جملہ بول دیا، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مزید بتاؤ اپنے رب کے بارے میں۔ کہا رب المشرق والمغرب وما بینہما، اچھا اگر تمہیں آسمان و زمین کی سمجھ نہیں آئی تو سنو، میرا رب مشرق اور مغرب کا بھی مالک ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ اس کا بھی مالک ہے۔ ان کنتم تعقلون، تمہیں کیا عقل نہیں آ رہی میری بات سن کے؟ یا مکالمہ ہو رہا ہے بادشاہ کے درمیان اور حضرت موسیٰ کے درمیان بات ہو رہی ہے۔ اللہ، اب چونکہ یہ دونوں ہی باتیں لاجواب تھیں، جس کا کوئی جواب نہیں تھا، تو اب دوسرا انداز اختیار کیا اس نے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اب یہ میرے سارے درباری بھی اس کی بات سن رہے ہیں، اور یہ سارے لوگ جو اس کے ساتھ آئے ہیں وہ بھی کھڑے ہیں، اور پورا دربار سن رہا ہے، لگتا ہے کہ میرے ہاتھ سے میرا ملک جانے لگا ہے۔ تو اس نے ساتھ ہی پھر کہہ دیا کہ اچھا تو وہی ہے نا جو میرے محل میں پلا ہے، تو جانتا ہے کہ تجھے میں اپنے محل میں ہی پال چکا ہوں۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا خوبصورت انداز دیا گیا، وہ جو 50,000 بچے قتل کیے جا رہے تھے، آپ کی والدہ نے آپ کے قتل کے ڈر سے پانی میں ڈال دیا، اور وہ پانی آپ کو آپ کے اس صندوق کو بہاتا ہوا حضرت موسیٰ کے حضرت فرعون کے محل کے اندر لے گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پلے ہیں، اس کے محل کے اندر پلے، اور حضرت آسیہ نے پھر آپ کو پالا ہے۔ تو اس نے اسی کے ریفرنس اسے کہا دیکھو آج تم رسول بن کے آ گئے، تو کل کا بچہ تھا، میرے ہی گھر میں پلا ہے، اور آج میری ہی حکومت کے اوپر اور میرے ہی سامنے کھڑا ہونا یہ کیسے روا ہو گیا۔ اور دوسری بات بھی اس نے کر دی، اس نے کہا جی جو آپ نے ہمارا ایک بندہ مارا ہوا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ ابھی اگر حکم دے دوں تو یہ سارے تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، سب کو گرفتار کر لیا جائے کیونکہ تو نے ہمارا ایک بندہ مارا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ کسی طرح میرا ملک بچ جائے، وہ اقتدار کی جو میرے اوپر میں جو اقتدار کا نشہ چڑھا ہوا ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، اور یہ کہیں میرا ملک چھین کے نہ لے جائے۔ تو اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا خوبصورت گفتگو، قرآن نے اسے سارا لکھا ہوا ہے، یہ ساری گفتگو قرآن میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی آگے سے اس پہ ایسا جملہ نہیں کہا کہ جو یہ کہا جائے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، یہ فلاں ہے، ایسا کوئی اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں تیرے گھر میں پلا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تیری روٹیاں کھا کے جوان ہوا، تیرے گھر میں ہی میں نے کھانا کھایا، پانی پیا، بڑا ہوا، لیکن یہ یاد رکھ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میرا رب تیرے آگے اس عمل کی وجہ سے میں اپنے رب کو چھوڑ کے تو تیرا ساتھ دوں گا، میں اپنے رب کا ہی ساتھ دوں گا، پھر بھی یہ تیرا عمل تیرا تھا، لیکن یاد رکھ یہ جو میرے ساتھ ایسا ہوا کہ تیرے گھر میں ہی پلا، یہ میرے رب کا بہت حسین معجزہ ہے کہ جس کو تو قتل کرانا چاہتا تھا وہی تیرے گھر میں اللہ نے پال دیا۔ اور آگے جملہ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا دیکھ آج تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حضرت موسیٰ فرمانے لگے آج تو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو تجھے یاد ہے کہ تیرے گھر میں پلا اور آج میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تجھے تو اتنا نہیں پتا تھا کہ میں موسیٰ ہوں، تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے گھر میں ہی وہ شخص پل رہا ہے جس کو تو قتل کرانا چاہتا ہے، تو رب کہاں کا ہے؟ تو یہ اتنا بڑا جملہ تھا کہ اس کی پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ واقعی یہ رب ہونا کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں پتہ ہوتی، تو میرے گھر میں یہ شخص پل گیا۔ تو کہا کہ اب تو کوئی چارہ نہیں ہے، اور کہا اچھا تو پھر تو لایا کیا ہے، کس طرح تو ثابت کرے گا کہ تو رسول ہے؟ اب اگلا اس نے وار کر دیا کیونکہ ظاہر ہے ہر جگہ سے جانتا تھا، چیزیں پتہ تھیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو اپنا عصا اپنے زمین پہ رکھ دیا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ عصا جو ہے، وہ لکڑی کا عصا، وہ ڈنڈا جو آپ استعمال کرتے تھے چلنے کے لیے، تو آپ نے جو ہی وہ زمین پہ رکھا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ یوں اپنے بغل میں ڈالا اور ڈال کے یوں باہر نکال کے یوں سامنے رکھا تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ اب یہ دو آپ نے معجزے دکھا دیے، اور مفسر نے یہاں ایک بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، کہا وہ جو ڈنڈا ڈالا وہ تو نظر آیا، اللہ نے اس کو بدل دیا، حالانکہ وہ لکڑی تھی، اور لکڑی کبھی بھی یا تو آگ بن سکتی ہے، اس کے سوا لکڑی کچھ اور بن نہیں سکتی، اس کو آگ لگاؤ گے تو وہ بس راکھ ہو جائے گی، اس کے سوا لکڑی بدل نہیں سکتی، اس کو سانپ بنانا یہ اللہ ہی کا کام تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دوسرا بہت اچھا جملہ بولا، کہا کہ جو ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالا وہ لطیفہ قلب کا نور تھا، کیونکہ سلسلہ نقشبند میں بغل میں لطیفہ قلب ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ لطیفہ قلب کا نور تھا، آپ کے دل کا نور تھا کہ ہلکا سا اس کے ساتھ جوڑا اور وہ نور 14ویں کے چاند کی طرح نظر آنے لگا، جو نبی کے دل کا نور تھا وہ ہاتھ میں ٹرانسفر ہو اللہ۔ تو اب یہ دو معجزے جب دکھا دیے تو اب وہ اس پہ بھی لاجواب ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ آگے پھر اس نے اب خاموشی اختیار کر لی، بات کوئی نہ کی۔ تیسرا بھی آپ نے جواب دیا، سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک مبلغ کو ایسا ہی کرنا چاہیے، جو اس نے کہا تھا کہ آپ نے قتل کیا ہے اور آپ نے ہمارا ایک بندہ مارا ہوا ہے، اس کا بھی ہم نے آپ سے پورا حساب لینا ہے، تو آپ نے اس پہ بھی بات کی۔ آپ نے کہا دیکھیں وہ معاملہ ایسا تھا کہ وہ سہون قتل نہیں تھا، وہ خطاً ہوا، وہ غلطی سے ہو گیا، میں نے تو صرف اس سے منع کرنے کے لیے ایسا کیا تھا، اور میری نیت اسے قتل کرنے کی بولیے نہیں تھی، ایسا ہرگز نہیں تھا، تو میرے رب نے چونکہ مجھے معاف کر کے اب نبی بنا دیا ہے، لہذا میری وہ خطا معاف ہو چکی، اس لیے اس خطا کا اب ذکر کوئی نہ کرے، وہ ختم ہو گیا معاملہ۔ اور دوسرا میں عرض کر رہا ہوں کہ واقعی مجھ سے ہوا ہے، لیکن میری وہ اپنی غلطی نہیں تھی، یعنی اس پہ آپ اڑے نہیں ہیں، اس پہ آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ نہیں خبردار نبی کو ایسی بات کرنا منع ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ اسے مانا ہے آپ نے، اور اسے مان کے اس کے بعد پھر اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ایسا ہوا تھا۔ اب یہ ساری باتیں ہو چکی،
وہ خاموش ہوا تو اس کے درباری بولے، بات بہت سننے والی ہے غور سے. اس کے درباری بولے، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارا بادشاہ اس وقت خطرے میں آ گیا ہے. اور وہ بھی ظاہر درباری تھے اور انہیں بھی پتا تھا کہ ہماری شان و شوکت ہے اور ہمارا ایک ملک ہے، اور یہ مزے اور یہ عیاشیاں یہ ساری اسی وجہ سے ہیں کہ ہم سب اس ملک میں ان بنی اسرائیل کے اوپر جو ہم حکومت کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہماری عیاشیاں چلتی ہیں. تو لہذا انہیں بھی سمجھ آ گئی کہ اب معاملہ آگے چلا گیا. انہوں نے کہا دیکھیں آپ ذرا رکیں، ان کو ذرا ٹھہرا لیں اور پورے ملک سے جادوگر جمع کر لیتے ہیں، اور یہ جو بھی انہوں نے اپنے جادو دکھائے ہیں ہم بھی اپنے جادوگروں کو لے آتے ہیں، اور پھر فیصلہ پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہوگا. اس کو بڑی تجویز پسند آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا کر لیں. اب سارے جادوگروں کو دعوت دی گئی پورے ملک سے، اور وہ جادو کا دور تھا، بڑے بڑے جادوگر پائے جاتے تھے. ان میں سے جو استاد جادوگر تھے انہیں بلایا گیا. سنیے، استادوں کو، شاگردوں کو نہیں، انہیں بلا کے دربار میں. اب پورا چونکہ مصر میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی اور جگہ جگہ سے چاروں طرف سے لوگ کھچے ہوئے چلے آئے اور ایک بہت بڑے میدان میں یہ مقابلہ سجا. حضرت موسیٰ تشریف لے آئے اور جادوگر بھی آ گئے. فرعون بھی اپنی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پورے کر و فر کے ساتھ وہ بھی آ گیا اور مقابلہ شروع ہونے لگا. تو حضرت موسیٰ نے ایک مطالبہ پھر کر دیا. کہا دیکھو بات یہ ہے کہ اس کے بعد تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا. اگر اب یہ معاملہ آگے چلا تو کلمے کے سوا گزارا نہیں ہے، اور اگر نہ ہوا تو تمہارا ملک، اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے، میں تمہیں ابھی بتا رہا ہوں تم بچ نہیں پاؤ گے. تو یہ پہلا مطالبہ ہے، کیا تم مانو گے اس بات کو؟ تو اس نے صاف کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تم نے ہرا دیا تو میں مان جاؤں گا. اب جادوگر جو ہے جب وہ مقابلہ شروع ہونے لگا تو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا گیا. کہا کیا کیوں روکا گیا؟ کہا اس لیے روکا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا لباس جدا جدا ہے. حالانکہ جب جادوگروں میں مقابلے وہاں ہوتے تھے تو ان کا یہ اصول ہوتا تھا کہ دونوں کے کپڑے ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسا پروٹوکول ہے، ایک جیسا یونیفارم ہوتا ہے. تو جادوگروں نے تو پہن لیا ہے جو ہم نے انہیں پہنانا تھا، موسیٰ علیہ السلام نہیں پہن رہے. تو جب بات کی گئی کہ آپ بھی لباس اتار کے وہی پہن لیں جو ہمارا جادوگروں کا یونیفارم ہے، تو آپ نے انکار کر دیا. آپ نے کہا یہ میرا اصول نہیں، نبی جس لباس میں رہتا ہے اسی لباس میں آتا ہے، ہم اس لباس اتارنے والے نہیں ہیں. اگر تمہیں شوق ہے تو لڑو، نہیں تو جاؤ اپنے اپنے گھر. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ نہیں مانتے. تو پھر انہوں نے کہنے لگا چلو ایسا کر لو جیسا موسیٰ نے پہنا ویسا پہنا دو سارے جادوگروں، لیکن یونیفارم ایک ہونا چاہیے. ہاں جی ٹھیک ہے. کچھ وقت گزرا، اس طرح کا لباس لایا گیا اور سارے جادوگروں کو پہنا دیا گیا. اب مقابلہ شروع ہوا. قرآن پورا اسے بیان کرتا ہے کہ جادوگروں نے کہا آپ پہلے کیجئے. تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے نہیں، جادوگروں کا یہ مطالبہ جو تھا کہ آپ پہلے کیجئے، حضرت موسیٰ نے رد کر دیا. فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، تم پہلے کرو گے تاکہ تمہارے دل میں کوئی حسرت رہ نہ جائے. پھر اگر میں نے پہلے کر دیا تو حسرت رہ جائے گی کہ ہمارا تو جادو چلا ہی نہیں. تم پہلے اپنا اخیر دکھا لو نا، اس کے بعد پھر میں کروں گا. تو جادوگروں نے رسیاں پھینکی. سورہ آراف میں اس کا ذکر بڑی تفصیل سے موجود ہے. وہ رسیاں جب پھینکی گئیں تو وہ آنکھوں کا سحر ہے. یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں آنکھوں کا، بولیے سحر. یہ جادوگری کا جو اخیر ہوتا ہے، آخری جو سٹیپ ہے جادوگری کا، وہ آنکھوں کا سحر ہے. سحر مطلب آپ کو نظر کچھ آتا ہے ہوتا کچھ ہے. یہ ایک سادہ سی بات ہے. ہماری آنکھیں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتی ہیں جو اصل میں وہ نہیں ہوتی. اور ہماری زندگی میں ایسی کئی مثالیں، جیسے گرمیوں میں اگر آپ جا رہے ہوں ایک سڑک پہ اور گرمی شدت کی وہ گاڑی میں آپ جا رہے ہیں تو دور سے آپ دیکھیں تو آپ کو پانی نظر آتا ہے. آتا ہے پانی؟ بولیے ذرا یار، سن رہے ہو میری بات؟ تو وہ پانی ہوتا ہے وہاں، پانی ہوتا تو نہیں نا، وہ دور سے پانی نظر آتا ہے لیکن آپ قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا. آنکھ نے دیکھا پانی لیکن پانی نہیں تھا. اس کا مطلب ہماری آنکھ بعض اوقات دھوکہ کھا جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے. اور ہمارے جسم میں بھی ایسے معاملات رکھے گئے ہیں، جیسے کسی کو اگر 104 ڈگری بخار ہو جائے، 103 104 تک چلا جائے تو اسے پانی پلائیں ذرا، تو وہ فوراً کہے گا کہ کڑوا پانی پلا دیا مجھے. اتنا کڑوا پانی کہاں سے آ گیا؟ تو وہ پانی کڑوا نہیں ہے، بولو. اس کو 103 ڈگری بخار ہے، اس بخار کی وجہ سے وہ کڑوا لگ رہا ہے. جیسا جادو کی حقیقت سمجھ لیجئے اس بات سے کہ یہ صرف آنکھوں کا سحر ہوتا ہے. انسان کو نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے، ہوتا اصل میں کچھ ہے. اور لوگ
اسی دھندے میں کروڑوں اربوں لوگوں کا کھا گئے، صرف ان کو ایسے کچھ مخیر العقول باتیں کر کے اور باتیں سنا کے یا دکھا کے۔ ایسے بہت سارے جنتر منتر ہیں جنہیں پڑھا جائے تو کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے، انسان کی آنکھیں کچھ اور دیکھتی ہیں، ہوتا کچھ اور ہے، تو لہذا لوگ پھر پریشان ہو جاتے ہیں، مجھ پہ جادو ہو گیا، میں نے تو گزرتے دیکھا ایک شخص سیڑھیوں پہ میرے پیچھے کوئی آ رہا تھا، آواز آ رہی تھی، یہ ساری چیزیں جنتر منتر سے لوگ کر لیتے ہیں۔ تو آخری جو جادو کیا جا سکتا ہے وہ آنکھوں کا سحر ہوتا ہے، جو قرآن نے بیان کیا کہ ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے اخیر جو جادو تھا وہ انہوں نے پھینک دیا اور کہا جس سے آگے ہمارے پاس کوئی جادو نہیں ہے، کہ رسیاں پھینکی، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ سانپ میں بدل گئیں، اور پورا وہ جو بہت بڑا میدان تھا وہ سانپوں سے بھر گیا، لہراتے ہوئے سانپ، اور لوگ ڈر گئے کہ اگر یہ چڑھ گئے ہمارے اوپر تو کہیں ہمارے اوپر ہی نہ یہ سارے سانپ حملہ کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ تسلی سے کھڑے رہے، آپ نے اسی طرح اپنا عصا زمین پہ رکھ دیا، وہ دوبارہ اژدہا بنا اور اس نے ان سارے سانپوں کو نگل لیا، ہضم کر گیا وہ پورے کے پورے سانپ۔ اب جو ہی یہ عمل ہوا تو چونکہ جادوگر اپنے آخری درجے پہ تھے اس وقت، اپنا آخری پوائنٹ تھا ان کا، اس سے آگے تو جادو تھا ہی نہیں، تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ہضم کر گیا ہے تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، سب نے سجدہ کر دیا۔ یہاں میں توجہ چاہوں گا، اتنی جلدی کیسے کوئی بدل سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے اتنی جلدی کوئی بدل جائے؟ ہاں، اس وقت بدل سکتا ہے جب اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ لے۔ وہ آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ تو ہمارا آخری جادو، اور انہیں پتا تھا یہ رسیاں ہیں، لیکن وہ لکڑی کس طرح اژدہا بن گئی یہ انہیں پتا تھا کہ یہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ یقیناً نبی ہے، یہ رسول ہے جس نے اتنا بڑا معاملہ کر دیا۔ ان سب نے سجدہ کر دیا۔ اب سجدہ کیا تو فرعون نے فوراً کہا کہ یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہو، تم سب نے آپس میں ایکا کیا ہوا تھا، مجھے پتا چل گیا ہے کہ فرعون کہ میری مملکت کو ختم کرنے کے لیے تم سب نے آپس میں ایکا کیا ہوا تھا، تمہاری ملاقات موسیٰ سے پہلے بھی ہو چکی تھی، لہذا تم نے صرف ڈرامہ کیا یہاں آ کے، اور اصل میں تم ملے ہوئے ہو دونوں۔ تو اس طرح کی بات کی گئی، لیکن یہاں مفسرین نے ایک جملہ لکھا ہے کہ اذهب الى فرعون، جو قرآن کہتا ہے کہ فرعون کی طرف بھیجا گیا اور مسلمان سارے جادوگر ہو گئے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ حضرت موسیٰ گئے فرعون کی طرف تھے اور ایمان سارے جادوگر لے آئے۔ تو اللہ اکبر، تو اس میں پھر مفسرین نے کلام کیا، فرمایا اس لیے ایسا ہوا، ایسا اس لیے ہوا کہ دونوں کے لباس ایک جیسے تھے، کپڑے ایک جیسے پہنے ہوئے، لہذا ایمان۔ حضرت موسیٰ نے وجہ پوچھی اللہ سے جا کے کہ مولا میں تو فرعون کی طرف گیا تھا، بھیجا مجھے ادھر گیا، اور ایمان سارے جادوگر لے آئے، تو میرے تو ٹارگٹ ہی وہ نہیں تھے۔ بولو نا، یہ سنیے ذرا غور سے سنیے گا، ٹارگٹ وہ نہیں تھے، ٹارگٹ فرعون تھا، تو فرعون کو تو ایمان ملا نہیں، سارے جادوگر ایماندار ہو گئے، مولا یہ کیسے ہو گیا؟ تو جواب دیا گیا کہ ایمان جب ہمارا اترنے لگا آسمانوں سے، اور ہم نے حکم دیا ہوا تھا ایمان کو کہ جو ہی موسیٰ اشارہ کرے تو انہیں اتر جانا ہے، تو آپ نے جب اشارہ کر دیا کہ اب میں اشارہ کرنے لگا ہوں، تو ایمان جب اترا تو اس نے یہ دیکھا کہ میرے نبی جیسا کون نظر آتا ہے، تو جس کی شباہت نبی جیسی تھی، ایمان اس کے دل میں جا پڑا، جس کی شباہت نبی جیسی تھی۔ میں نے کیا بولا؟ سارے بولو، جس کی شباہت نبی جیسی تھی، جو ملتا جلتا ہے نبی سے، جس کا انداز نبی جیسا تھا، بس ایمان اس کے سینے میں چلا گیا۔ تو اے موسیٰ، اگر اس وقت فرعون تیرے جیسے کپڑے بھی پہن لیتا، ہم اسے اس وقت ایمان دے دیتے۔ بات تو بہت دور نکل گئی کہ اگر وہ تیرے جیسا انداز بناتا، ہمارا ایمان اسی کو ملتا۔ اللہ، تو یہ سارا معاملہ پیش ہوا، اور اس لیے مفسرین نے پھر یہ بات لکھی ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے پہننے سے ایمان ملتا ہے تو حضور علیہ السلام کی اداؤں سے کیا ملتا ہوگا؟ جو آپ کی ادائیں اپنائے، جو آپ کے شباہت اختیار کرے، جو آپ کی جیسی عادتیں اپنائے، جو آپ کے جیسے انداز بنائے، بتائیں اللہ اسے کیا دے گا؟ وہ موسیٰ ہے تو یہ انداز ہے کہ جادوگروں کو ایمان ملا اور پہلے لمحے مل گیا، کوئی تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑی،
کوئی لمبی بات نہیں کی گئی اور مل گیا. یہاں جو میری ایک ناقص بات بھی ذہن میں آئی کہ اللہ توفیق دے دے کہ اس کو سمجھنے کی، کہ اگر کوئی جو ہے وہ صرف اسی انداز سے حضور کے ہی انداز بنا لے کہ وہ حضور علیہ السلام کی محبت اور پیار کا انداز کوئی بھی بنائے، جو آقا علیہ السلام کے ہیں. حضور مسکرایا کرتے تھے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. تو مسکراہٹ کو اس لیے اپنے چہرے پہ سجائے کہ حضور مسکراتے تھے. حضور اپنی زندگی میں بہت سارے اعمال، آپ راستے میں دائیں طرف چلتے تھے، آپ ہمیشہ جو ہے وہ آپ جب کھاتے تھے کھانا تو اپنے سامنے سے کھاتے تھے. آپ کی ادا یہ ہے کہ آپ کو سفید رنگ بڑا پسند ہے، سبز رنگ بڑا پسند ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر کوئی اپناتا ہے تو یہ یاد رکھے کہ جہاں وہ یہ عمل کر رہا ہوگا، سنیں یہ بات، وہ جہاں وہ یہ عمل کر کے جائے گا، جس کی نیت لے کے جائے گا کہ یہ ہو جائے ٹھیک، وہ بے شک نہ ہو، لیکن جو اسے دیکھے گا اللہ اس کو بھی ایمان عطا کر دے گا. ہو سکتا ہے وہ نہ ہو جس کے لیے وہ جا رہا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ فرعون کے لیے گئے لیکن ایمان جادوگر لے آئے. تو یہ ایک عجیب سی سنت کی برکت ہے، یہ سنت مطہرہ، ٹوپی پہننا، امامہ شریف، یہ بڑی اس کی لہریں ہیں، اس کی شعائیں ہیں، اس کی ویوز ہیں. یہ جہاں پہ آپ یہ سنت کا مظاہرہ کریں گے وہ ضرور برکت پیدا ہوگی، کہیں نہ کہیں کسی کے دل میں اس کا نور ضرور چلا جائے. یہ ہو نہیں سکتا کہ سنت کا نور نہ جائے. حالانکہ نیت موسیٰ کی جادوگر نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت خود سے ایک برکت رکھتی ہے. اللہ بولو نا، سنت خود سے ایک برکت رکھتی. اچھا چلیے میں ایک اور بات کروں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا. جادوگروں نے جو کپڑے پہنے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی سمجھ کے نہیں پہنے تھے. نہیں سمجھے آپ؟ ان کے دل میں یہ ہرگز نہیں تھا کہ ہم نبی کے کپڑے پہن رہے ہیں. وہ تو ایک مقابلے کا ایک وہ انداز تھا. ابھی دل میں یہ نہیں ہے کہ نبی جیسے کپڑے پہننے ہیں تو ایمان مل گیا. اگر کوئی سنت داڑھی رکھتا ہے کہ حضور کی سنت ہے تو بتاؤ کہاں تک بات جاتی ہے؟ بولو نا یار. ابھی وہ یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں جن کے کپڑے پہننے لگا ہوں، یہ تو ویسے ہی پہن لیے. اللہ. اس لیے بزرگ جملہ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جو ادا اپنائے، چاہے کفر میں بھی ہو اور وہ حضور کی چاہے کلمہ گو نہ بھی ہو، آقا علیہ السلام کا اس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن حضور جیسا طریقہ بنایا، تو اللہ کو اپنے نبی کے ہر طریقے سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے. تو اللہ اس کافر کو، حالانکہ وہ نبی کو مانتا بھی نہیں، جس طرح وہ جادوگر بولیے مانتے نہیں تھے لیکن کپڑا ویسا پہن لیا، تو اس کپڑے کی وجہ سے ایمان لے گئے، برکت لے گئے. تو کہا ایسی اگر کوئی حضور کی ادا اپنائے، وہ چاہے کفر میں ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو بھی برکت ضرور دے دے گا. قیامت کے دن اسے نور ملے گا. اس کا اسے پوچھا جائے گا کہ یہ تو نے اگر کہا تھا میرے نبی کا انداز اپنایا تھا تو لے لے اس کی برکت آج لے لے. اور اس کا رنگ یہی ہوگا. میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ اسے بھی کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سعادت ہے اس کے لیے. تو اس لیے سنت رسول کو ہلکا نہ لینا کبھی، انشاءاللہ کہو، کسی صورت بھی اس کو ہلکا نہ لے جانا. یہ خوشبو لگانا، یہ اس طرح کے انداز جو عقائد و جہاں کی سیرت سے ہیں اور حضور کی اپنی زندگی کے ہیں، وہ بڑا اس کا نور ہے، برکت ہے. جیسے آخری بات کر رہا ہوں، جیسے ایک ماں ہے، اسے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ تیرے بیٹے کی تصویر کو اگر ہم آگ میں جلانا چاہتے ہیں تو کیا تو ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے؟ تو وہ کہے گی نہیں، میں کیوں اجازت دوں، میرا بیٹا ہے، اس کی تصویر آگ میں کیوں جلے؟ کہا نہیں، تصویر ہی جلے گی، بیٹا تیرا سلامت رہے گا، تصویر ہی جلے گی بس. تو کوئی ماں یہ بھی اجازت نہیں دے سکتی کہ دے گی؟ بولو نا ذرا. یہ اجازت بھی کوئی ماں نہیں دے سکتی کہ میرے بیٹے کی تصویر کو ہی آگ میں ڈال دو. حالانکہ اسے پتا ہے بیٹے کو تو نہیں ڈال رہے، یہ تو اگر تصویر گرے گی بھی تو تصویر ہی سڑے گی، بیٹے کا کیا ہوگا؟ کہا نہیں، تجھے اجازت نہیں، میرے بیٹے کی تصویر ہے، نہیں ڈالنے دوں گی. تو مجھے بتائیں حشر کے دن اللہ اس نبی کی تصویر کو کیسے دوزخ میں ڈالنے دے گا؟ یہ اب آپ پہ چھوڑتا ہوں. یہ نبی کی تصویر ہے نا، بولو نا بھائی، یہ نبی جیسی تو نہیں ہے، بولو، لیکن تصویر تو نہیں کی ہے. تو اللہ اس تصویر کو کیسے دوزخ میں ڈالے گا، وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے میرے نبی جیسی تصویر ہی بنا لی ہے. تو اس لیے سنت کو ہلکا نہیں لینا کبھی زندگی میں. اس کو یہ نہ سمجھ کے سوچ لینا کہ یہ کوئی ہلکی سی چیز ہے.
یہ بہت بڑی چیز ہے کہ وہ دربار جہاں پتہ. اچھا آگے دیکھیے, میں ایک بات کر کے اس کا جو اس پہ میں ختم کروں گا, کیونکہ آگے اور بھی واقعہ مکمل ہے, وہ میں اگلے جمعے عرض کر دوں گا. جو ایمان جب لے آئے تو اس بدبخت نے فوراً کہا, اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تم ان کا کلمہ پڑھنے لگے ہو, تمہارے دائیں ہاتھ اور بایاں پاؤں اور دایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ یہ سارا کاٹتا ہوں اور تم سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا. ابھی کے ابھی عمل ہوگا, باز آ جاؤ اس کا کلمہ پڑھنے سے. لیکن کیا ادا تھی جادوگروں کی یار, کیسا ایسا ایمان اندر گیا کہ فوراً قرآن کہتا ہے, انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ سزا دیتا ہے ہمیں قبول ہے, لیکن ہم اس رب پہ ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. تو قبول ہے, دے دے ہمیں تو. اور اتنا مضبوط ایمان, اتنا مضمون. ابھی کوئی تبلیغ نہیں سنی, ابھی کوئی بات نہیں سنی, ابھی کوئی موسیٰ کی صحبت نہیں لی, کوئی بیٹھے نہیں, اور مضبوطی اتنی ہے کہ ٹھیک ہے تو دے دے, موت دے دے, لیکن موسیٰ اور ہارون کے رب کو نہیں چھوڑیں گے. اتنا مضبوط ایمان. اور ہمارے سامنے کئی چیزیں ہوتی, کئی چیزیں ہمارے سامنے اللہ ہمارے سامنے دکھا رہا ہوتا ہے, ایمانوں میں وہ مضبوطی رہی نہیں. آج وہ ایمان نہیں رہا, وہ جو ایمان جو اس وقت جادوگروں کے پاس تھا کہ وہ اس قدر بڑا ہو گیا کہ اسی وقت کہا کہ موت دے دے, قبول ہے, لیکن موسیٰ کو چھوڑنے والے نہیں ہم. اللہ تو اللہ نے یہاں تک, میں آج اس بات کو رکھتا ہوں اس لیے یہاں تک بیان کر دیا کہ صحابہ اگر تمہیں بھی کل موقع ملے تو نبی پہ اسی طرح جان نثار کرنا انشاءاللہ. تو کہو ذرا کہ صحابہ جب تمہیں موقع ملے نا تو یہی کرنا میرے نبی کے ساتھ. سنایا نبی کو جا رہا تھا لیکن بتایا صحابہ کو جا رہا تھا. سنا نبی کو رہا ہے لیکن بتا صحابہ کو رہا. تو اللہ یہاں تک سمجھنے کی ہمیں توفیق دے. انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے جمعے میں بھی جاری رکھا جائے گا. وما علینا الا البلاغ. سنتے ادا فرمائیں.